مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند کی قوت اور قدرت سے ہم اپنی زندگیوں میں عجیب جلالی کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مطلب جب ہم بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، ہم اپنی سوچ سے بڑھ کے جب کسی پروموشن کو، کسی اچھی گاڑی کو، اچھے گھر کو پاتے ہیں تو خدا کی قوت قدرت ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہے۔ اور خداوند کی پریزنس جس میں ہم وقت گزارتے ہیں، جس میں ہم چاہت کرتے ہیں، جس میں ہم اور کچھ نہیں بس اپنے باپ کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں گہرائی سے اور کھوتے چلے جاتے ہیں، ہم چاہت کرتے ہیں خداوند آپ کے جلال کو دیکھیں۔ اور خداوند کی قوت میں اور خداوند کی موجودگی کو محسوس کرنا، خداوند کی پریزنس means there is a major difference between the power of God and the presence of God۔ خداوند کی پریزنس میں ہم نرش ہوتے چلے جاتے ہیں، خداوند کی پریزنس ہمیں تبدیل کرتی چلی جاتی ہے، جبکہ جو خدا کی قوت اور قدرت ہے یہ ہمیں تبدیل نہیں کرتی، بلکہ یہ ہمیں اس لیے آتی ہے تاکہ ہم میں سے ہو کے کام کرے دوسروں کے لیے۔ آپ نے بہت سارے ایسے خدا کے خادمین اور خادماؤں کو دیکھا ہوگا جن کے ذریعے سے خداوند جلالی کاموں کو کرتے ہیں۔ خداوند کی قوت اور قدرت ان زندگیوں میں سے ہو کے کام کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم ان میں ایک اور ڈفرنس کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا کی قوت اور قدرت بہت ساری زندگیوں میں سے ہو کے کام کرتی ہے تو وہ جو پاور ہے وہ انہیں تبدیل نہیں کرتی۔ جیسے ہم کلام مقدس میں سے جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل 40 سال اس بیابان میں سے گزرے تو جانتے تھے سب کے سب، وہ ہزاروں کے تعداد میں جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے خدا کی قوت اور قدرت کو ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ خداوند کی قوت سے وہ ملک مصر میں سے باہر نکل پائے ہیں، خداوند کی قوت سے ان کے لیے وہ جو دریا تھا وہ 2 حصے ہو گیا، سمندر 2 حصے ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے سب، بیابان میں جو نے من ان کے لیے برساتا رہا، ان کے لیے کھانا مہیا کرتا، انہیں پانی پلاتا رہا، وہ سب جانتے تھے۔ لیکن پھر بھی خداوند کی قوت قدرت کو جب انہوں نے اتنے قریب سے اپنے لیے سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا لیکن ان کے دل تبدیل نہیں ہوئے۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے جانور کو خدا بنایا اور اس کی پرستش کرنے لگے، اس خدا کو بھول گئے، اس کی قوت قدرت کو بھول گئے۔ لیکن ہم دوسری طرف موسیٰ کو دیکھیں اور کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب چیپٹر 33، اس کی آپ 9ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا رہتا اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا۔ اور اس کی 11 ورس، اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر ہم اس کی 18 ورس میں دیکھتے ہیں جہاں لکھا ہے، تب وہ بول اٹھا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا۔ اتنے ہزاروں نے خداوند کی قوت قدرت کو دیکھا لیکن سارے بنی اسرائیل میں سے صرف ایک نے کہا، خداوند مجھے اپنا جلال دکھا۔ اور خداوند نے اسے کہا، 21ویں آیت میں لکھا ہے، انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر بھی خداوند نے اس نے یہ نہیں کہا میں مر جاؤں گا، کیا ہوگا، اس نے پھر بھی یہ خواہش کی کہ میں خداوند کو دیکھوں۔ آج ہم میں سے کتنی زندگیاں ہیں جو موسیٰ کی طرح ہیں یا قوم بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ ہم بھی موسیٰ کی مانند بنیں، ہم بھی صرف جو ہماری زندگی میں قوت قدرت سے ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے، برکتیں دیتا ہے، ہم صرف برکتوں سے محبت نہ کریں، صرف برکتوں کی چاہت نہ کریں، بلکہ جو ہمیں برکتیں دیتا ہے ہم اس کی بھی چاہت کریں۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ اس کی حضوری میں جائیں تو آپ بھی موسیٰ کی طرح کہیں، میں بھی آپ سے روبرو ہو کے باتیں کروں، آپ مجھ سے بھی اس دوست کی طرح باتیں کریں اور میں بھی آپ کے جلال کو دیکھوں، میں بھی آپ کو ایسے روبرو دیکھوں۔ ہاللیلویہ۔ تو آج خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں، اور میرے عزیزو جب خداوند کی پریزنس میں آپ وقت گزاریں گے تو خداوند کی پریزنس آپ کو تبدیل کرتی چلی جائے گی، پھر آپ اس کی راہوں سے کبھی نہیں مڑیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے انہوں نے بہت 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 بڑے بڑے اور عجیب کاموں کو کیا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو رہ گیا ہو۔ تمام بیماروں کو شفا دی، اندھوں کو، لنگڑوں کو چلایا، آنکھیں دی اور مردوں کو زندہ کیا۔ لیکن پھر بھی وہی لوگ تھے جو کہتے رہے کہ اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو۔ اس نے پروسٹیٹیوٹس جتنے گناہ گار تھے
اس کے یسوع کے وسیلہ سے وہ سب تبدیل ہوئے، لیکن سب یہی کہتے رہے اس کو صلیب دو۔ انہوں نے خداوند کی قوت قدرت کو اتنے قریب سے دیکھا، لیکن اس قوت قدرت نے ان زندگیوں کو تبدیل نہیں کیا۔ اگر آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کو چاہتے ہیں تو خداوند کی پریزنس کو مانگیں، اس کی حضوری کو اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں مانگیں۔ آپ جب جب چاہیں اپنے مصباح پہ، اپنے پریئر روم میں، تو خداوند سے اس کی چاہت کریں۔ وہ آپ کا انتظار کرتا ہے، وہ آپ سے بے انتہا پیار کرتا ہے، اور اس نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا تھا، ہاللیلویہ، تاکہ جب باغ عدن میں خداوند آدم اور حوا سے ٹھنڈے وقتوں میں باتیں کیا کرتے تھے، تو خداوند نے اسی لیے انہیں پیدا کیا تھا، تاکہ وہ روبرو انسان کو، اس نے بیٹا بیٹی پیدا کیا اور ان سے باتیں کریں۔ تو آج خداوند یہ چاہت کرتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔